السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ٹی وی نیوز رپورٹنگ اینڈ پروڈکشن کے ایک اور لیکچر کے ساتھ میں ہوں عزیر احمد، اور ہم بات کر رہے ہیں ٹیلی ویژن میں نیوز پروڈکشن کی پروگرام یا انٹرٹینمنٹ پروگرام جنہیں ہم کہتے ہیں ان کی پروڈکشن کی ہم بات کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں جہاں بات کی تھی انٹرٹینمنٹ کے پروگرام سے متعلق یا پروگرام ڈویژن کی ایکٹیویٹیز سے متعلق، اور اس میں ہم نے جن باتوں کا احاطہ کیا تھا ان میں کسی بھی پروگرام کی تیاری تھی، اس کی ڈفرینٹ فیزز تھیں، اور پھر ہم نے یہ چیزیں بھی ڈسکس کی تھی کہ جب پروگرامنگ کی جاتی ہے تو اس میں مختلف پروگرامز کو کس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے، کہاں آپ سیریز کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے، کہیں آپ کو ڈرامہ سیریل کی ضرورت ہوتی ہے، کہیں آپ کے پاس اسپیشل پلیز ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح کی صورتحال کچھ ہمارے نیوز اور کرنٹ افیئر سیکشن میں بھی ہوتی ہے، اور یہاں پر بھی اسی طرح پلاننگ ہوتی ہے، ایک فکس چارٹ بنایا جاتا ہے، آپ کا ڈیلی کی جو آپ کی کیو شیٹ ہوتی ہے اس کے مطابق آپ پروگرام تیار کرتے ہیں اور پروگرام آن ایئر بھیجتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ کے ڈفرینٹ نیوز کاسٹ بھی شامل ہوتے ہیں، اس میں نیوز بلیٹنز ہوتے ہیں، اور بلیٹنز کی ٹائپس بھی ڈفرینٹ ہوتی ہیں۔ آپ کے پاس نیشنل نیوز بلیٹن بھی ہوتے ہیں، انٹرنیشنل نیوز بلیٹن بھی ہوتے ہیں، لوکل نیوز بلیٹنز ہوتے ہیں، ویدر کاسٹ اس میں شامل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اسپورٹس کی خبریں جو ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں، کیونکہ اسپورٹس جو ہے دیٹ از اگین دی ایریا آف انٹرسٹ آف اے لارجر آڈینس۔ تو ٹو کیٹر دیٹ پرٹیکولر آڈینس یو نیڈ ٹو ہیو دی نیوز ان اسپورٹس ڈویژن ایز ویل۔ اور بعض اوقات ایک کمپاؤنڈ قسم کا جو آپ کو ملتا ہے نیوز بلیٹن، اور اس بلیٹن میں آپ کے پاس تمام جو ہیں انگریڈینٹس موجود ہوتے ہیں، نیشنل لیول کے، لوکل لیول کے، اور اس کے علاوہ مختلف جو طبقہ ہائے فکر ہیں، مختلف جو اسفیئر آف لائفس ہیں، ان کے حوالے سے آپ کو ادھر اٹ از پولیٹیکل، ایجوکیشنل، سائنٹیفک، ایکڈیمک، تمام جو معاملات ہیں ان کے بارے میں آپ کو لیٹسٹ نیوز ملتی رہتی ہیں۔ اور ہمارے جو خاص طور پہ نیوز چینلز ہیں ان میں تو آپ کو معلوم ہے کہ آرلی بیسس پر ہر گھنٹے کے بعد آپ کو ایک فریش بلیٹن ملتا ہے۔ عام طور پہ کچھ خبریں جو ہوتی ہیں اس میں وہ ریپیٹ ہوتی ہیں، یا کچھ خبروں کا فالو اپ دیا جاتا ہے۔ کسی بھی خبر پر جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہوتی ہے وہ آئندہ آنے والے بلیٹنز میں آپ کے سامنے آتی رہتی ہے۔ اگر کوئی بھی ایونٹ رونما ہوا ہے، اس میں جو بھی ترقی پیش آ رہی ہے، جو بھی تبدیلی ہو رہی ہے، اور کہیں پہ پرسنالٹیز انوالو ہیں، کہیں پہ کچھ ایشوز جو ہیں وہ شامل ہیں، اس حوالے سے کسی بھی ایونٹ کی، کسی بھی خبر سے متعلق مزید جو فالو اپ سٹوریز ہیں وہ مختلف چینل جو ہیں اپنے نیوز بلیٹنز کا حصہ بناتے رہتے ہیں۔ دین کمز دی ڈسکشن اور ڈیبیٹ پروگرامز، جو کہ نیوز سے ہٹ کر ہوتے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ بیسیکلی جو کرنٹ افیئر کے پروگرامز ہوتے ہیں وہ آؤٹ کم ہوتے ہیں نیوز ایونٹس کے ہی۔ نیوز ایونٹس کے بعد ہی اس میں کچھ کنٹروورسیز ہوتی ہیں، کچھ اس میں مسائل سامنے آتے ہیں، کچھ ایشوز ہوتے ہیں جنہیں ریزالو کرنا ہوتا ہے۔ تو کرنٹ افیئر کے لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان سے ریلیٹڈ جو اتھارٹیز ہیں، جو آڈینس ہے یا جو پبلک ہے، جو کسی ایک خاص ایشو سے ریلیٹڈ ہے، وہ اس کے سبجیکٹ ہیں، تو اس حوالے سے ان لوگوں کو بلایا جاتا ہے، یا آؤٹ ڈور ریکارڈنگ کے دوران ان لوگوں تک جایا جاتا ہے، وہاں ان سے بات کی جاتی ہے، ان کے ایشوز جو ہیں وہ ڈسکس کیے جاتے ہیں، اور پھر آپ اس میں جو ایکسپرٹ اوپینین ہے یا اتھارٹیز کے حوالے سے، یا اس میں کوئی بھی شخص جو کہ اس کا رسپانسبل آپ سمجھتے ہیں، اس کو بھی بلایا جاتا ہے، تاکہ آپ جو بھی پروگرام تیار کر رہے ہیں، ہم نے بات کی تھی امپارشلٹی کی، ہم نے بات کی تھی کسی بھی چینل کا ان انکلائنڈ ہونے کی، کہ اس کا کسی خاص فریق کی طرف، کسی خاص پولیٹیکل پارٹی کی طرف اس کا رجحان نہیں ہونا چاہیے، اور آپ جو رپورٹنگ کر رہے ہیں دیٹ شوڈ بی امپارشل۔ اور نیوز کے حوالے سے ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ آبجیکٹیوٹی بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس حوالے سے آپ نے جو بھی خبر دینی ہے وہ کنسائز ہو، ایک تو کمپریہنسو ہو اور کنکریٹ ہو۔ اس میں ایسا نہ ہو کہ اگر آپ ایک خبر دے رہے ہیں اور بعد میں آپ کے ہی چینل کو اس خبر کو ریبٹ کرنا پڑ رہا ہے، اس کی تردید کرنی پڑ رہی ہے، تو ڈیفینیٹلی وہ جو آپ کا سورس ہے وہ بھی ڈیمیج ہو رہا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کے اپنے چینل کی جو ریپوٹیشن ہے دیٹ از اگین ایٹ اسٹیک۔ تو اس حوالے سے آپ جب بھی نیوز ڈپارٹمنٹ میں رہتے ہوئے کوئی بھی خبر آپ فائل کر رہے ہیں تو آپ کو اس خبر کی صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے جو کانٹینٹ ہیں وہ ایک تو ہے کہ معیاری ہیں، اس میں جو گرامر کا استعمال ہے، جو خبر کی جو کنسٹرکشن ہے دیٹ از گڈ۔ آن دی ادر ہینڈ دی کانٹینٹ دوز آر ویری مچ ریلائبل اور کریڈیبل سورس سے آپ کو حاصل ہوئی ہے، دین یو ہیو ٹو میک اے گڈ نیوز۔ ادروائز یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک نیوز ہے وہ ایکسکلوسیو نیوز بنا کر آپ پیش کر رہے ہیں، بٹ ان دا ڈیو کورس آف ٹائم جو حالات ہیں وہ اس جو ہے
طریقے سے نہیں چل رہے ہیں جو آپ نے اینٹیسپیٹ کیے ہیں, یا آپ قبل از وقت اگر آپ کوئی خبر دینا چاہ رہے ہیں اپنے چینل کے تھرو, تو ہو سکتا ہے کہ جب کل کو اس طرح کی جب بات سامنے نہ آئے تو آپ جو باقی کمپٹیشن چل رہا ہے مختلف چینلز کا, تو اس میں آپ کا جو چینل ہے اس پر کوئی قدغن لگ سکتی ہے, اس پر کوئی پابندی لگ سکتی ہے اس حوالے سے غلط خبر کی ترسیل. تو اس لیے جب بھی آپ نے کوئی کام کرنا ہے, جب بھی آپ نے کوئی خبر رپورٹ کرنی ہے, اس حوالے سے آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے کانٹینٹ اور اس کی کریڈیبلٹی دیکھتے ہوئے, اور اس کو آپ کاؤنٹر چیک بھی کر سکتے ہیں. ہم نے جب رپورٹنگ کی ڈفرینٹ ٹیکنیکس کی بات کی تھی تو ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ رپورٹر جو ہے وہ کون کون سے سورسز استعمال کرتا ہے, جو اس کے پرسنل سورسز بھی ہو سکتے ہیں, آفیشیل سورسز ہو سکتے ہیں, اور وہ انہیں کاؤنٹر چیک کرتا ہے تاکہ اس میں اعداد و شمار کی کوئی غلطی نہ ہو, اس میں حقائق جو ہیں وہ مسخ نہ ہوئے ہوں, اس حوالے سے تاکہ آپ کی جو نیوز رپورٹ ہے وہ بالکل صحیح ہو اور آپ کے چینل کے حوالے سے اس کی کریڈیبلٹی میں اضافہ کرے. اٹ شوڈ بی اتھینٹک, اٹ شوڈ بی بریف اینڈ اٹ شوڈ بی کلیئر ایز ویل. تو اس حوالے سے مزید جو کچھ پوائنٹس ہیں وچ آر ٹو بی نوٹڈ, ان کو بھی ہم ڈسکس کرتے چلیں کہ جب بھی آپ نے ایک لوکل لیول پر آپ اگر ایک نیوز کاسٹ چاہیے آپ کو, اگر آپ کو ایک چھوٹا سا سیٹ اپ چاہیے, کیونکہ آپ کا نیشنل لیول پر یا انٹرنیشنل ڈیسک بھی آپ کا ہو سکتا ہے جہاں پر آپ کے پاس بہت سارے جو ہیں لوگ موجود ہیں اور وہ مختلف جو ہے نیوز کاسٹ چلا رہے ہیں, لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مختلف چھوٹے اسٹیشنز پر کوئی بڑی پرسنالٹیز گئی ہوئی ہیں, وہاں پر کوئی بڑی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, یا آپ اس پرٹیکولر ریجن کو کیٹر کرنے کے لیے وہاں پر آپ نے کوئی ایک اسمال اسٹیشن جو ہے وہ بنایا ہوا ہے, وہاں پر آپ کی ایک ٹیم موجود ہے اور آپ کے پاس ایک چھوٹا سا اسٹوڈیو بھی موجود ہے, اور وہاں پر آپ کے پاس ایک پرٹیکولر ٹیم ہے جو اس علاقے کے حوالے سے یا وہاں پر جو خاص ایک ایونٹ ہونے جا رہا ہے اس کو رپورٹ کرتی ہے. تو اس ایک لوکل اسٹیشن پہ ورکنگ کس طرح ہوتی ہے, اور وہاں پر رپورٹرز اور جو نیوز ڈائریکٹر ہیں وہ کس طرح کام کرتے ہیں, اس حوالے سے ہم ایک سلائڈ دیکھتے ہیں. At the local level, the biggest effort at a TV station goes into the newscast. Almost every station has a studio that contains a set for 1 or 2 anchor people, a weather forecaster, and a sportscaster. The station news director assigns stories to reporters and camera crew who travel to the scene of the story to videotape a report. Back at station, the newscast producer and the news director are planning what stories to air and allotting time to each. In the meantime, the camera crews and the reporters return. The reporters write copy and editors prepare videotape segments. When the final script is finished, this may be only a few minutes before airtime, it is given to director who is responsible for pulling everything together and putting the newscast on the air. تو آپ نے ان سلائڈس میں دیکھا کہ ٹوٹل جو ورکنگ ہے اس کو ہم نے بریفلی اس کی ایک سمری پیش کی, اور ہم نے اس میں دیکھا کہ آپ کے پاس جو ڈفرینٹ ایونٹس ہیں شہر بھر میں ہو رہے ہیں, ملک بھر میں آپ کے مختلف ایونٹس جو ہیں وہ رونما ہو رہے ہیں, اور اس میں یہی ہے کہ جو آپ کا نیوز ڈائریکٹر ہے وہ مختلف آپ کے پاس جو ٹیمز اویلیبل ہیں, کیمرہ کروز اویلیبل ہیں, وہ ان کو مختلف ایونٹس پر بھیج رہا ہے ٹو ویڈیو ٹیپ دیٹ پرٹیکولر ایونٹ, یعنی کہ اس پرٹیکولر ایونٹ کو ریکارڈ کرنے کے لیے, اور وہ جو تمام فوٹیج آتی ہے ان دا مین وائل جو بیک ایٹ اسٹیشن جو لوگ موجود ہوتے ہیں وہ چوائس کر رہے ہوتے ہیں, ان کے پاس ایک ایمپل اماؤنٹ آف جو ہے نیوز اویلیبل ہوتی ہے, اور اس میں سے ان کے پاس چوائس کرنے کے لیے بھی آپشن ہوتا ہے کسی بھی نیوز کو سلیکٹ کرنا, اس کو ریجیکٹ کرنا, اور اسے کٹ ڈاؤن کرنا, اسے پلے اپ کرنا, فلیش کرنا, یا اسے پلے ڈاؤن کرنا. یہ تمام چیزیں آپ کے نیوز ڈائریکٹر کے زیر نگرانی نیوز ڈیسک پر کی جاتی ہیں, اور اسی میں کوئی بھی چینل جو ہے وہ ایجنڈا سیٹنگ بھی کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ آپ دیکھتے ہوں گے جب آپ مختلف نیوز چینل آپ براؤز کر رہے ہیں یا مختلف آپ چینل سویپ کر رہے ہیں, ایک چینل کے بعد دوسرے چینل پر آپ آ رہے ہیں, تو ہر چینل کے کچھ مختلف جو ہیں پوائنٹ آف ویوز بھی ہوتے ہیں, کچھ ان کے اپنے آبجیکٹیوز بھی ہوتے ہیں. اس حوالے سے کوئی جو چینل ہے وہ ایک پرٹیکولر کاز کو لے کر چل رہا ہوتا ہے. کچھ مشنری حوالے سے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں. موسٹلی ہمارے یہاں کمرشل جو ہیں ٹیلی ویژن چینلز ہیں جو جن میں آپ کو تمام چیزیں کمپاؤنڈ شیپ میں یا مکسچر ملتا ہے تمام چیزوں کا, لیکن کچھ چینلز ایسے ہیں جن کی اپنی آئیڈیالوجی بھی ہے اور وہ اس آئیڈیالوجی کو لے کر چل رہے ہیں. تو اس حوالے سے بھی ان کے اگر آپ نیوز بلیٹنس کو آبزرو کرتے ہیں تو اس میں آپ کو ان کے آبجیکٹیوز بھی نظر آئیں گے. وہ اسی حوالے سے ان کی رپورٹس ہیں
وہ ایک پرٹیکولر ایریا کو, کچھ ایجوکیشن کو, ہیومن رائٹس کو, سوشل ایشوز کو دیکھ رہے ہیں. کچھ چینلز جو ہیں وہ پولیٹیکل ہیں زیادہ نیچر میں, اور وہ صرف جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں. اور چند چینلز ایسے بھی ہیں جو ایجوکیشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. کسی چینل کی جو آڈینس ہے وہ کڈز ہیں, بچے ہیں, کسی چینل کی آڈینس جو ہے وہ یوتھ ہے. تو اس حوالے سے ان کے آپ کو جو نیوز بلیٹن چینل ہیں ان کے اندر بھی ان کی پالیسی کی عکاسی نظر آئے گی. تو اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ جب بھی آپ کے جو مختلف رپورٹرز ہیں وہ فیلڈ میں جاتے ہیں, وہ واپس آتے ہیں, تو واپس آنے کے بعد پھر وہی رپورٹرز جو ہیں دے رائٹ آ نیوز اسکرپٹ, اور اس نیوز اسکرپٹ کو پھر ڈیسک پر جو موجود نیوز ایڈیٹر ہے وہ اسے بہتر بھی بنا سکتا ہے. اس میں اگر وہ سمجھتا ہے کہ کچھ کمی رہ گئی ہے تو اس کمی کو وہ دور بھی کر سکتا ہے, یا ہی اور شی کین آسک دیٹ پرٹیکولر رپورٹر ٹو ری رائٹ دیٹ نیوز رپورٹ. اور پھر اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے وہ ایڈیٹرز تک پہنچتا ہے, اور وہ اس پرٹیکولر جو نیوز رپورٹ ہوتی ہے اس کو ایڈٹ کرتے ہیں. اور ایڈٹ کرنے کے بھی آپ کو پتہ ہے کہ مختلف آپ رپورٹس دیکھتے ہیں. کچھ رپورٹس ہوتی ہیں جن میں جو رپورٹر ہوتا ہے وہ آن لوکیشن موجود ہوتا ہے, اور وہاں جا کر وہ ایک پرٹیکولر ایونٹ کو رپورٹ کر رہا ہوتا ہے. اور عام طور پہ اس میں یہ ہے کہ آپ کی ریکارڈنگ ہے, اور پھر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ایڈیٹنگ کرنی ہے, اگر دیٹ از ون گو دیٹ, یعنی کہ وہ رپورٹ کا سٹارٹ ہے اور اینڈ تک آپ سمجھتے ہیں کہ ایز اٹ از اٹ کین گو آن ایئر, تو دیر از نو نیڈ آف رپورٹنگ. وہ آپ ایک اسمال یا شارٹ رپورٹ کے طور پہ اسے آپ چلا سکتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں آپ نے کچھ ویژولز ایڈ کرنے ہیں, آپ کسی ایشو پر بات کر رہے ہیں, انوائرمنٹ کے ایشو پہ بات کر رہے ہیں یا ہیلتھ کے ایشو پر بات کر رہے ہیں, اور اس میں آپ نے مختلف لوگوں کو دکھانا ہے, کہیں آپ نے جو ہے علاقے میں جو مسائل ہیں ان کو دکھانا ہے, کہیں آپ اتھارٹیز سے بات کر رہے ہیں, کہیں جو متاثرین لوگ ہیں جنہیں پینے کا صاف پانی نہیں مل رہا آپ ان سے بات کر رہے ہیں, تو وہ انٹرویوز اگر آپ نے شامل کرنے ہیں, ان لوگوں کے کامنٹ شامل کرنے ہیں, اتھارٹیز کا پوائنٹ آف ویو دینا ہے ٹو میک اے بیلنس رپورٹ, تو اس حوالے سے آپ کو ایڈیٹنگ زیادہ درکار ہوگی, آپ کو ویژول زیادہ درکار ہوں گے, کیونکہ آپ نے اس پرٹیکولر رپورٹ میں جو عام طور پہ 2 سے 3 منٹ کی ہوتی ہے, یہی آپ کے پاس ایک ٹائم ہوتا ہے کسی بھی نیوز رپورٹ کا, تو اس میں آپ نے اس ایشو کی ابتدا بھی بتانی ہے, آپ نے اس میں ایشوز کو بھی ڈسکس کرنا ہے, آپ نے اس میں کلائمیکس بھی دینا ہے اس پرٹیکولر اسٹوری کا, اور پھر آپ نے ایشوز کی ریزولوشن کی طرف آنا ہے, اور آخر میں آپ کو ایک کنکلوژن بھی دینا ہے. تو عام طور پہ کئی دفعہ یہ آن کیمرہ بھی ہو جاتا ہے, اور کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ رپورٹ اوپن ہوئی اور کنکلوڈنگ ریمارکس جو ہوتے ہیں وہ رپورٹر کے آن کیمرہ ہوتے ہیں, باقی سب آپ ویژول شامل کر دیتے ہیں. یہ سارا کام جو ہے یہ آپ کا, جسے ہم نیوز یا کرنٹ افیئر کے حوالے سے پوسٹ پروڈکشن کا کام کہیں گے, یہ اگین دیٹ از آن دی اسٹیشن. اور پھر جو ترتیب ہے نیوز بلیٹن کی, جو پریورٹیز ہیں آپ کی, وہ سیٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ کے نیوز ایڈیٹرز یا نیوز ڈائریکٹرز, اور اس حوالے سے آپ کا جو نیوز بلیٹن ہے وہ پیش کیا جاتا ہے کسی بھی نیوز چینل پہ. اس کے علاوہ جو ایک نیوز چینل ہے وہ ڈیفینیٹلی آرلی بیسس پہ جہاں نیوز چلا رہا ہے, تو اس کے پاس باقی جو ٹائم فل کرنے کے لیے اس کو کچھ اور پروگرامز بھی چاہیے, تو وہ پروگرامنگ بھی کرتا ہے. اس میں اٹ از پاسبل کہ آپ انٹرٹینمنٹ کے پروگرامز بھی کرتے ہیں, بٹ ناٹ ایز سیپریٹ entertainment or music or drama channel does, but somehow you have some magazine programs. اور ان میگزین پروگرامس کی تیاری کے لیے بھی آپ اپنے ہی جو امپلائیز ہیں ان کو آپ انگیج کرتے ہیں لوکل لیول پر, ان کو مختلف آپ ڈیوٹیز دیتے ہیں. شہر میں اگر کوئی ایونٹ ہے, کوئی ایگزیبیشن ہے, کوئی فیسٹیول ہو رہا ہے, کوئی ایسی جو چیز ہے جس میں لوگوں کی انوالومنٹ بہت زیادہ ہے, اور کوئی خاص قسم کا جو ہے تہوار آ گیا ہے, اس موقع پر کوئی اسپیشل ڈے منایا جا رہا ہے, یا ایک پرٹیکولر کمیونٹی جو ہے وہ کسی خاص ایکٹیویٹی میں یا ایونٹ میں مصروف ہے, اس حوالے سے بھی آپ اپنی نیوز رپورٹ کو انٹرسٹنگ بنانے کے لیے یا نیوز بلیٹن میں آپ شامل کرتے ہیں مختلف ایسی خبریں جن میں یہ ہوتا ہے کہ فلیور ہوتا ہے یا انٹرسٹ ہوتا ہے, اور آپ اپنے اس نیوز بلیٹن کو بورنگ نہیں ہونے دیتے. درمیان میں آپ جہاں ہارڈ نیوز دے رہے ہیں حقائق پر مبنی, اور جس میں بہت زیادہ جو ہے ایسی چیزیں ہیں جو زیادہ تر رپورٹنگ اور انفارمیشن سے ریلیٹڈ ہیں, وہاں آپ کچھ سافٹ نیوز بھی دے رہے ہوتے ہیں جسے ہم نے فیچرائز نیوز بھی کہا تھا. اور وہ فیچرائز نیوز جو ہوتی ہیں وہ بیسیکلی ہیومن انٹرسٹ کی ہوتی ہیں, ان سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں, اور ان کے جو مزاج کے مطابق آپ اپنے بلیٹن کو
بنا لیتے ہیں. اب کچھ اور چیزیں جو ایک کرنٹ افیئر ڈپارٹمنٹ کرتا ہے یا ایک نیوز ڈپارٹمنٹ کرتا ہے اپنی پروگرامنگ کے حوالے سے, ان کو بھی ہم ڈسکس کرتے چلیں. جیسے ہم نے ڈسکس کیا تھا پروگرامنگ میں یا انٹرٹینمنٹ پروگرامس کے حوالے سے کہ کس طرح ایک آئیڈیا جو ہے وہ جنریٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ ایک کوارٹر تک چلتا ہے. تو یہاں پر بھی سچویشن کوئی زیادہ مختلف نہیں ہوتی ہے, بیسک ٹیکنیکس اسی طرح کی ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تمام پروسیجر کس طرح کا ہے. تو آپ سلائڈ دیکھیے. ان ایڈیشن ٹو دی نیوز, the local stations might also produce 1 or 2 interview programs. Some stations produce a magazine program consisting of segments videotaped on location by portable equipment and later edited in the final form. Aside from these kind of shows, most local stations do little other production because they are responsible for filling the hours when the biggest audience is watching, called prime time, and that is 8 to 11 p.m. generally. The network must pay special attention to cultivate news shows. For the moment, let's concentrate on how a prime time series is produced. تو آپ نے دیکھا کہ جب بھی آپ نے کوئی پروگرام نیوز کاسٹ سے علاوہ, وہ اسپورٹس کی کاسٹ ہے یا ویدر کاسٹ ہے یا ایک جنرل نیوز بلیٹن ہے یا نیوز کاسٹ ہے, اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی انٹرویوز ریکارڈ کرنے ہیں, آپ نے کوئی ٹاک شو کنڈکٹ کرنا ہے, یا آپ ایسا پروگرام بنانا چاہ رہے ہیں جو آپ کے اس نیوز چینل کے لیے ہو اور کرنٹ افیئر سے ریلیٹڈ ہو, تو ڈیفینیٹلی آپ کو وہاں پر ایک کوارٹر کی پروگرامنگ کرنی ہوگی. جس طرح ہم نے انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے بات کی تھی کہ وہاں آپ کے پاس سیریز ہے یا سیریل ہے یا ایک سیزن کے حوالے سے آپ کے پاس ایک پرٹیکولر ٹرانسمیشن ہے جو آپ اس پرٹیکولر ٹائم سپین کے لیے بناتے ہیں. اسی طرح ہمارے نیوز اور کرنٹ افیئر ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی جب بھی آپ نے پروگرام بھیجنا ہے, پروگرام کا آئیڈیا جنریٹ کرنا ہے, تو وہ اسی حوالے سے ہوگا. اس میں وہ لوگ انوالو ہوں گے جو ویسے بھی جن کی خبر میں اہمیت ہے, اور جب ہم نے بات کی تھی خبر کی اہمیت کے حوالے سے بگ نیم میک بگ نیوز, تو یہاں پر بھی کرنٹ افیئر میں آپ وہی لوگ جن کی کوئی ویلیو ہے نیوز کے حوالے سے اور دے آر نیوز وردی پرسنالٹیز, انہی پرسنالٹیز کو آپ بلاتے ہیں. لوگ جن کے نظریات جاننا چاہتے ہیں, ان سے بات کرنا چاہتے ہیں, اور وہ اپنی پارٹی کا یا اپنے ادارے کا موقف جو ہے وہ عوام پر واضح کرنا چاہتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ ان لوگوں کو انوالو کرتے ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں اس قسم کے انٹرویو پروگرامس میں. تو اس حوالے سے آپ کو مختلف جو انٹرویو پروگرامس ہیں, مختلف ٹاک شوز ہیں اور مختلف اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں جس میں روڈ شوز بھی شامل ہیں. جب آپ پبلک اوپینین گیدر کرتے ہیں اور آپ آن کیمرہ آپ جاتے ہیں, مختلف لوگوں سے بات کرتے ہیں اور ان کا پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں, تو اس حوالے سے مختلف آپ کے جو پروگرامس ہیں وہ حصہ بنتے ہیں آپ کی ٹرانسمیشن کے. اب جہاں تک ہم بات کر رہے ہیں پروگرام کے حوالے سے یا کسی بھی کوارٹر کے لیے آپ کو اگر ٹاک شو اسٹارٹ کرتے ہیں, اگین دی پروسیس از سیم جو کہ انٹرٹینمنٹ پروگرام کا کیا تھا, اور اس میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ ایوری تھنگ جو ہے دیٹ اسٹارٹس ود این آئیڈیا, اور اس آئیڈیا پر پھر فردر کام ہوتا ہے اور اس آئیڈیا کو لے کر ہم چلتے ہیں. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نیوز ڈپارٹمنٹ کے اندر آئیڈیاز کیسے گیدر کیے جاتے ہیں اور ان کو پروسیس کیسے کیا جاتا ہے, اور کون سے آئیڈیاز ایسے ہوتے ہیں جو فائنلی آپ کے پرائم ٹائم کا حصہ بنتے ہیں. اس حوالے سے ہم ایک سلائڈ دیکھتے ہیں. ایوری تھنگ اسٹارٹس ود این آئیڈیا. نیٹورک ایگزیکٹوز ریسیو ہنڈریڈز آف آئیڈیاز ایوری ایئر. سم کم فرام انڈیپینڈنٹ پروڈیوسرز, سم فرام TV departments of motion picture companies, some from network employees, and good many from the amateur hoping for a breakthrough. From this mass of ideas, the networks select perhaps 50 to 75 usually submitted by the established producers or companies for further attention. After examining plot outlines and the background sketches of the leading characters for these ideas that survive, the network requests a sample script and a list of possible stories that could be turned into scripts. If the idea still looks promising, the network and the producer enter into a contract for a pilot program, the first episode of a series. تو آپ نے ان سلائڈس میں دیکھا کہ جو بھی پروگرام ہے انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے ہے, کرنٹ افیئر کے حوالے سے یا نیوز کے حوالے سے ہے, تو اس کی جو اوریجنیشن ہے یا جب وہ اوریجنیٹ ہوتا ہے کسی بھی حوالے سے, تو اس میں سب سے پہلی بات ہے آئیڈیا کی. اور آئیڈیا ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ کن کن لوگوں سے آپ کو ملتے ہیں. آپ کے اپنے امپلائیز ہیں, وہ آئیڈیا جنریٹ کرتے ہیں. اسٹیبلشڈ جو پروڈکشن ہاؤسز ہیں ان کے پروڈیوسرس جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں,
اور جو موشن پکچرز جو موویز میکر ہیں ان کے اپنے پروڈکشن ہاؤسز ہیں, وہاں سے بھی کوئی آئیڈیاز ہو سکتے ہیں جو ایک پرٹیکولر چینل کو آفر کیے جائیں. اس کے علاوہ جو آپ دیکھیں کہ میڈیا کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, میڈیا کے جو اسکالرز ہیں, دے کین آلسو سجیسٹ سم آئیڈیاز ٹو اے پرٹیکولر چینل. اور اس حوالے سے مختلف جو لوگ جو میڈیا میں اپنا بریک تھرو چاہتے ہیں یا وہ آنا چاہ رہے ہیں, میڈیا میں انٹرسٹڈ ہیں, دے کین بی فرام اینی اسفیئر آف لائف, دے کین آلسو جنریٹ سم آئیڈیا. اس میں کچھ آپ کے پاس اچھے اوریٹر ہیں, بات کرنے والے ہیں, اسپیکرز ہیں, اور دے گاٹ سم آئیڈیا, دے کم ٹو دیٹ پرٹیکولر نیوز چینل اور دیٹ کرنٹ افیئر ڈپارٹمنٹ, اور وہ انہیں بتاتے ہیں کہ جی آئی گاٹ دی ایکسپرٹیز ان دس پرٹیکولر اسفیئر. میں انٹرنیشنل پالیٹکس پہ ایک جو ہے ایک ٹاک شو ہے جو وہ کنڈکٹ کرنا چاہتا ہوں, یا آئی گاٹ سم فرینڈس ود ہوم آئی وانٹ ٹو میک اے پروڈکشن. اس حوالے سے تو آپ کے پاس ملٹیپل آپشنس ہیں. یو کین یوٹیلائز دی آئیڈیاز آف یور اون پروڈیوسرس, جو آپ کے اپنے پروڈیوسرز نے جنریٹ کیے ہیں, اور آپ کے پاس جتنے بھی ملٹیپل آپشنس جن کا ہم نے بھی ذکر کیا ہے, اس میں آپ کو چینل کو, آپ کے نیٹ ورک کو جو آئیڈیاز سوٹ کرتے ہیں ان کی آپ سارٹنگ کرتے ہیں, اور سارٹ کرنے کے بعد آپ جس ایریا سے وہ آیا ہوا ہے آئیڈیا, اگر کسی پروڈکشن ہاؤس سے آیا ہے دین یو آسک دیم ٹو میک اے سیمپل پروگرام, یا جسے ہم پائلٹ پروگرام کہتے ہیں. اور اس پائلٹ پروگرام کے لیے آپ پہلے اسکرپٹ بھی ڈسکس کرتے ہیں, پھر آپ اس میں کریکٹرز بھی ڈسکس کرتے ہیں, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری جو نیوز چینلز ہیں ان پر کہیں کامیڈیز بھی اگر ہو رہی ہیں یا کچھ ایسے پروگرام ہیں جو سیٹائر کر رہے ہیں جس میں طنز و مزاح بھی شامل ہے, تو اس حوالے سے بھی آپ کو مختلف اسٹاک کریکٹرز چاہیے ہوتے ہیں اس پروگرام کو رن کرنے کے لیے. تو یہ تمام چیزیں وہ پروڈکشن ہاؤس جو ہے کاسٹ کے حوالے سے, اسکرپٹ کے حوالے سے, پھر نہ صرف کاسٹ بلکہ کاسٹ بھی, فائنینسز کیونکہ انوالو ہوئے اس میں, اس پہ کتنے اخراجات ہوں گے کسی بھی چینل کے, یا وہ جو پروڈکشن ہاؤس ہے وہ اپنے اخراجات کے علاوہ کیا اس میں سے پروفٹ گین کرے گا. یہ تمام چیزیں کانٹریکٹ کے ذریعے, کیونکہ ہم نے بات کی کہ دے انٹر انٹو اے کانٹریکٹ, اگر آپ کا پائلٹ پروگرام اپروو ہو جاتا ہے اور آپ کو وہاں سے گرین سگنل ملتا ہے کسی بھی چینل کی طرف سے کسی بھی پروڈکشن ہاؤس کو, دین دے کین اسٹارٹ دیٹ پروگرام. اور پھر یہ کہ ایک کوارٹر کے لیے عام طور پہ 13 ایپیسوڈز بنائی جاتی ہیں, اور اس کے بعد اٹ کین گو آن. اگر آپ کا وہ رسپانس اچھا آ رہا ہے آپ کے چینل کے لیے, اٹ از برنگنگ اے گڈ نیم ٹو یور چینل, دین یو کین کیری آن ود دیٹ نیوز پروگرام اور کرنٹ افیئر پروگرام اور اینی پروگرام وچ از ریلیٹڈ ٹو نیوز اینڈ پبلک افیئرز اور کرنٹ افیئرس. تو اس حوالے سے آپ اس کو بھی شامل کر سکتے ہیں. ایک اور سورس جو استعمال کرتا ہے کوئی بھی چینل, وہ ہے آپ کی آڈینس یا جنرل پبلک. آپ دیکھتے ہیں کہ اب ہمارے پاس جو سورسز ہیں کمیونیکیشن کے وہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. پہلے صرف ایک پوسٹل طریقہ تھا, جو میل بھیجنے کا طریقہ تھا, اور وہاں پر اس میں یہ بھی ہوا کہ کچھ ہمارے جو چینلز ہیں انہوں نے کوئی ڈراپ باکس بھی بنائے ہوئے ہیں کہ آپ کی جو آڈینس ہے دے کین ڈراپ سم آئیڈیا انٹو اٹ, اور if it is viable, it is feasible for that particular channel, and they can call that person who has initiated or who has generated that idea, and they can also engage in some capacity for their own network. وہ اس شخص کو جس نے وہ آئیڈیا بھیجا ہے یا پیش کیا اس کو بھی وہ شامل کر سکتے ہیں. اب کیونکہ ٹیکنالوجی جہاں بڑی ہے تو وہاں آپ کے پاس سورسز آف کمیونیکیشن, مینز آف کمیونیکیشن بڑے ہیں. ناؤ یو گاٹ دی آپشن آف SMS, آپ اپنے سیل فون کے ذریعے SMS کر سکتے ہیں. اگر کوئی پول ہے وہاں پر کسی ایک پرٹیکولر ایشو پر بات ہو رہی ہے, کوئی ڈیبیٹ چل رہی ہے, تو آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں. اور آئیڈیا اگر آپ نے ایک دینا ہے, کوئی آپ نے میسج دینا ہے, کوئی بھی کسی قسم کا فیڈ بیک آپ نے دینا ہے, تو نہ صرف چینلز کی اپنی ای میل آئی ڈیز موجود ہیں بلکہ اس پرٹیکولر پروگرام کی اپنی بھی ای میل موجود ہوتی ہے جو اس کے ایگزیکٹو پروڈیوسر یا ریلیونٹ پروڈیوسر تک پہنچتی ہے, اینڈ دے نو وٹ از دی فیڈ بیک آف دی آڈینس فار دیٹ پرٹیکولر پروگرام. تو اس طرح سے اس پروگرام کے اندر اگر کوئی جدت لانی ہے, سپوز وہ ایک کوئز شو ہے, ایک گیم شو ہے, یا ایک ٹاک شو بھی ہے, تو اس میں اگر آپ کوئی سیگمنٹ انٹروڈیوس کروانا چاہتے ہیں ایز اے آڈینس, آپ سمجھتے ہیں کہ اس شو کو مزید بہتر اس طرح بنایا جا سکتا ہے, تو آپ اپنی آڈینس سے, بیکاز الٹیمیٹلی دے آر دی اینڈ یوزرس آف یور پروگرام اور یور پروڈکٹ, تو آپ ان کی رائے کو بھی مد نظر رکھتے ہیں کیونکہ ان کا بھی استحقاق ہے کہ وہ پروگرام کو جس کو وہ دیکھ رہے ہیں اس میں وہ کنٹریبیوٹ کسی طرح ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے آپ کے پاس آئیڈیا ایک ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے, یا اس ریلیونٹ آئیڈیا یا رننگ آئیڈیا جو ہے اس کو ماڈیفائی کرنے کے لیے, اس کو اپ گریڈ کرنے کے لیے آپ کے پاس ڈفرینٹ سورسز موجود ہوتے ہیں, اور ان سورسز کو استعمال کرتے ہوئے آپ جو ہے اپنے پروگرامز کو
بہتر بنا سکتے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سال کے اندر عام طور پہ ایک چینل کو کتنے آئیڈیاز ملتے ہیں اور ان میں سے کتنے ایسے ہیں جو اسکرین تک پہنچ پاتے ہیں. In a typical year, perhaps 25 pilots are ordered by each network. If the pilot show gains a respectable audience, the network may order next episodes to be produced and may place program on its fall schedule. From the hundreds of the ideas that are sent to the network, only a few ever make it to the prime time. The process does not stop with the fall season. If a program does well in the rating, the network will order enough episodes for the rest of the season. If the show does not do well, it will be cancelled and another show will replace it. Meanwhile, network executives are sifting and sorting through the hundreds of programs for the next season and the cycle begins once again. تو آپ نے دیکھا کہ ہم مختلف جو پروگرامز ہیں جب اس کو لانچ کرتے ہیں اور اس کے بارے میں جب آپ کو فیڈ بیک بھی مل رہا ہوتا ہے تو اٹ از ناٹ آلویز شیور کہ آپ کسی بھی پروگرام جو ہے اس کو آپ نے 13 ایپیسوڈ یا ایک کوارٹر یا ایک سیزن کمپلیٹ کرنا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا فیڈ بیک بہت اچھا نہیں آ رہا تو یو کین وائنڈ اپ. سم ٹائمس یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی پروڈکشن ہاؤس کو یا اپنے پروڈیوسر کو انگیج کرتے ہوئے جب آپ پہلا پروگرام ہوتا ہے وہ تو آپ کا پائلٹ پروگرام کہلاتا ہے اور باقی جو 12 ایپیسوڈز ہیں اس کی آپ 2 جو ہیں انسٹالمنٹس کر لیتے ہیں کہ آپ 6 ایپیسوڈس ایک دفعہ کال کرتے ہیں, ایک دفعہ آرڈر کرتے ہیں اور اس کے بعد 6 ایپیسوڈس بھی آپ دیتے ہیں تاکہ ان دا مین وائل آپ کو آڈینس کا جو ہے رسپانس بھی پتہ لگ سکے اور اپنی نیکسٹ 6 ایپیسوڈس میں آپ اسی طرح یا ماڈیفکیشن کر سکیں. اور ان سرٹن کیسز اگر کچھ ایسا معاملہ ہے کہ آپ نے جو اینٹیسپیٹ کیا آڈینس کے حوالے سے آپ کا شو بہت بہتر نہیں گیا اور فائنینشلی دیٹ از ناٹ وائبل تو یو کین گیٹ اٹ کینسلڈ ایز ویل. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی منی سیریز یا منی سیریل جو ہے وہ اس پرٹیکولر سلاٹ کو فل کرنے کے لیے اسے ریپلیس بھی کر سکتے ہیں. تو یہ مختلف ٹیکنیکس ہیں جو مختلف چینلز جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں. ادھر دے آر نیوز چینلس, دے آر چینلز آف انٹرٹینمنٹ, میوزک ہے, ڈرامہ ہے یا کرنٹ افیئر کے حوالے سے آپ کے جتنے بھی چینلز ہیں وہ اس طرح کی ٹیکنیکس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر یہ ہم نے دیکھا کہ جو سائیکل ہے یا یہ جو سرکل ایک چل رہا ہے یہ اسٹاپ نہیں ہوتا کہیں پر. کچھ جو پروڈیوسرز ہیں وہ آپ کے انوالو ہیں پروڈکشن فیز میں تو ڈیفینیٹلی دیر آر سم ہو آر ان پری پروڈکشن. کچھ پروگرامس جو ہیں وہ آپ کے جو ہیں پوسٹ پروڈکشن فیز میں, کچھ پروگرامس آپ کے آن ایئر جا رہے ہیں اور ان کی پھر اگلے پروگرامس جو اس پرٹیکولر پروگرامس کو ریپلیس کرنے ہیں یا اس میں کوئی ماڈیفکیشن ہو رہی ہے ان کی پری پروڈکشن فیز چل رہی ہے. تو ایٹ اے ٹائم آپ یہ دیکھیے کہ فار اے سنگل پروڈیوسر اٹ از پاسبل کہ یو آر گوئنگ فرام ون اسٹیج ٹو اندر اور آپ اسے کرتے ہوئے کسی پروگرام کو پایہ تکمیل تک پہنچا رہے ہیں, لیکن اس نیٹ ورک کے لیے, اس اسٹیشن کے لیے یا اس ڈپارٹمنٹ کے لیے یہ تمام پروسیجرز, یہ تمام فنامنا جو ہیں وہ ایٹ اے ٹائم چل رہے ہوتے ہیں. اور اگین جو آپ کے ایگزیکٹو پروڈیوسرز ہیں, جو آپ کے ہیڈ ہیں کرنٹ افیئر کے یا آپ کے سینئر نیوز ایڈیٹر ہیں, وہ اس تمام چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. دے آلسو واچ وٹ از دی پبلک رسپانس, دے نو دی پلس آف دی میڈیا, دی پلس آف دی آڈینس, اور اس حوالے سے وہ مختلف سرویز بھی کنڈکٹ کروا لیتے ہیں اور ہمارے ہاں جیسے مختلف فیڈ بیک کے ذرائع ہیں ان سے بھی میئر کیا جاتا ہے کہ آپ کا کوئی بھی شو جو ہے وہ کس حد تک کامیاب جا رہا ہے. اس کے علاوہ جو ایک اور اہم بات ہے, کسی بھی آپ نے کوئی بھی پروگرام ہے وہ آپ نے پروڈیوس تو کر لیا, اٹ کین بی اے ویری گڈ پروگرام, ادھر اٹ از انٹرٹینمنٹ پروگرام, نیوز پروگرام, کرنٹ افیئر پروگرام, کچھ بھی ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک شاندار پروڈکشن آپ کے پاس آئی ہے. لیکن اب اس سے اگلا جو مرحلہ ہے جس کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ایک طرف تو پروگرام پروڈکشن ہے, پھر اس کی پروگرامنگ ہے, مینس کہ اس کی لانچنگ ہے, ڈسٹریبیوشن ہے, اس کی فنڈنگ ہے, اور پھر اس کی سب سے اہم بات ہے وہ کسی بھی نیٹ ورک پہ اس کی شیڈیولنگ ہے کہ آپ اس پروگرام کو آن ایئر کس وقت بھیج رہے ہیں. اب کسی بھی چینل کے لیے یہ بھی ایک باقاعدہ سمجھیے کہ ایک سیکشن ہے, اس میں پریزنٹیشن ڈپارٹمنٹ بھی سے آپ کہتے ہیں اور پروگرامنگ ڈپارٹمنٹ بھی سے آپ کہتے ہیں, اور جس کا ایک ہیڈ کنٹرولر ہوتا ہے جو پروگرام پلاننگ کر رہا ہوتا ہے کہ کون سے پروگرام آپ کو اپ کمنگ کوارٹر میں چاہیے اور آپ نے اس پرٹیکولر کوارٹر میں ان 3 منتھس میں آپ نے کس طرح اسے ڈیوائڈ کرنا ہے 13 ویکس کو, اور ہر ویک میں آپ کے پروگرام کی ڈیٹیل کیا ہوگی. آپ کی ڈیلی کی جو کیو شیٹ ہے وہ اس فکس پوائنٹ چارٹ کی بیس پر ہی بنتی ہے کہ آپ نے منڈے ٹو سنڈے
آپ کے جو 7 days آف دی ویکس ہیں جو مختلف آپ کے چل رہی ہیں کوارٹرس, اس میں آپ نے ان کو کس طرح پلیس کرنا ہے, اور وہ بھی ایک یوں سمجھی کہ چیلنج بھی ہے, اینڈ دیٹ از ویری امپورٹنٹ فار اے چینل ایز ویل. یو نو دیٹ ایٹ وٹ ٹائم موسٹ آف دا پیپل آر اراؤنڈ آن ٹیلیویژن اسکرینس. ہم نے جیسے پرائم ٹائم کی بات کی کہ پرائم ٹائم پر ایسے پروگرام آپ رکھتے ہیں جو آپ کے میجر پروگرامز ہیں. شام کو جب لوگ اپنے دفاتر سے, اپنے اداروں سے, جب اپنے کام سے واپس آتے ہیں, and they are having their pastime, they are having their leisure time, and they are in front of the television screens, that is the appropriate timing to get the most of the audience available on the television screens. اور وہ پروگرامز عام طور پہ جیسے ہم نے کہا 8 بجے سے لے کر 11 بجے تک کا جو ٹائم ہوتا ہے, اس پرٹیکولر پرائم ٹائم کے اندر وہ پروگرامز شیڈول کیے جاتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ بچوں کے جو پروگرام ہیں وہ آپ کو عام طور پر ایوننگ میں ملتے ہیں. وہ پروگرامز جو ہاؤس ہولڈ وائف سے ریلیٹڈ ہیں وہ آپ کو ڈے ٹائم میں ملتے ہیں. اور جسے ہم نے سوپس کی بات کی تھی کہ یہ سوپس جو ڈراماز ہیں یہ ڈے ٹائم میں بھی ہوتے ہیں تاکہ جو ہاؤس ہولڈ خواتین ہیں دے ہیو گاٹ دا ٹائم, اور اس پرٹیکولر آڈینس کو کیٹر کرنے کے لیے بھی ٹائم موجود ہے. دین فار سینئر سٹیزنس یو کین ہیو اے سلاٹ. جب آپ ارلی مارننگ شوز ہوتے ہیں تو وہ ان لوگوں کے لیے ہو آر پریپیئرنگ فار دیئر آفیسز اور پریپیئرنگ فار دیئر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس. تو ہمارے بریک فاسٹ شوز کی بھی آج کل ایک کثیر تعداد ہے. ہر چینل پر آپ کو ایک بریک فاسٹ شو بھی ملے گا, اس کے بعد آپ کو ایک ہاؤس ہولڈ شو بھی ملے گا, پھر کچھ کارپوریٹ پروگرامس ہوتے ہیں جو بزنس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, اور وہ پروگرامس آپ کو ملتے ہیں اور وہ ڈے کی سلاٹ میں ہیں دیٹ پاسبلی somebody ایٹ لنچ ٹائم کین واچ them. اور اس کے بعد آپ کو ایوننگ میں بچوں کے پروگرام ملتے ہیں, پھر آپ کو پرائم ٹائم میں جنرل آڈینس کے پروگرام ملتے ہیں, اور جو سنجیدہ پروگرام ہوتے ہیں, جو آرگومنٹیٹیو ہوتے ہیں, ایجوکیشنل ہوتے ہیں, ریسرچ اورینٹیڈ ہوتے ہیں, عام طور پر وہ پرائم ٹائم کے بعد شیڈول کیے جاتے ہیں. تو اس حوالے سے پورے دن کی جو شیڈولنگ ہے پروگرامز کی, آپ کو جو چینل ہے, نیوز چینل ہے جو, یا کرنٹ افیئر چینل ہے, یا پروگرام انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے آپ کو چینل چلا رہے ہیں, تو اس کا ایک 24 hours کا ایک لوپ تیار کیا جاتا ہے. اس میں پروگرام ریپیٹ بھی ہوتے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی ریپیٹ ویلیو ہے, یا یہ بھی ہوتا ہے کہ مختلف آڈینس کو کیٹر کرنے کے لیے اگر آپ فرسٹ ٹائم رن جو تھا, فرسٹ رن تھا, آپ اسے نہیں دیکھ سکے تو آپ کے پاس آپشن ہوتا ہے کہ آپ سیکنڈ ٹائم میں یا ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں اس پرٹیکولر پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک اپنے ہی سافٹ ویئر کو یوٹیلائز کرنے کا ایک اچھا طریقہ ہوتا ہے. اور اگین اٹ از ٹو فل دی ٹائم سلاٹ, اور اٹ از ٹو فل دی ٹرانسمیشن. تو اس حوالے سے ٹی وی براڈ کاسٹ پروگرامنگ میں آپ کو کون سی چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں, آئیے اس بارے میں بھی ہم دیکھتے ہیں. ٹی وی براڈ کاسٹ پروگرامنگ. براڈ کاسٹ پروگرامنگ اور شیڈولنگ از دی پریکٹس آف آرگنائزنگ television programs in a daily, weekly or season-long schedule. Modern TV broadcasters regularly change the scheduling of their programs to build an audience for a new show, retain that audience, or compete with other broadcasters' program. Television scheduling strategies are employed to give programs the best possible chance of attracting and retaining an audience. They are used to deliver programs to audience when they are most likely to want to watch them, and deliver audience to advertisers in the composition that make their advertising most likely to be effective. تو آپ نے ان سلائڈس میں دیکھا کہ ہم کسی بھی چینل کو اگر چلا رہے ہیں تو اس میں آپ کو معلوم ہے کہ دی الٹیمیٹ یوزرس یا اینڈ یوزرس جو ہیں آپ کے پروڈکٹ کے, آپ کے پروگرام کے, وہ ہیں آڈینس. اور آڈینس کی نیڈس کو کیٹر کرتے ہوئے آپ کو اپنی پروگرامنگ کرنی ہے. اب آپ کسی بھی اگر نئے شو کو لانچ کر رہے ہیں, سب سے پہلے یو ہیو ٹو گین دی آڈینس فار دیٹ پرٹیکولر پروگرام, اور وہ اس کو آپ نے اٹریکٹ کرنا ہے اس آڈینس کو. ایک جب بھی نیا شو لانچ کر رہے ہیں تو آپ کو اس کی ایک آڈینس بنانی ہے, پھر اس آڈینس کو ریٹین کرنا ہے کہ وہ لوگ آپ کے اس پرٹیکولر شو کے ریگولر ویورز بنے. اور تیسری چیز جو ہے کمپیٹنگ. تو ڈیفینیٹلی یو آر ناٹ دی اونلی چینل وچ از ورکنگ. آپ کے پاس ڈفرینٹ چینلز ہیں, آپ کے پاس ڈفرینٹ شوز ہیں, اور آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی شو ہے وہ کسی اور انداز سے ذرا مختلف طریقے سے آپ سے بہتر بھی کوئی پیش کر سکتا ہے, یا آپ کے ہی شو کو دیکھتے ہوئے اسے کاپی بھی کر سکتا ہے. تو آپ نے نہ صرف اس آڈینس کو پہلے اٹریکٹ کرنا ہے, پھر آپ نے ریٹین کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے مختلف جو چینلز آپ کے پاس اویلیبل ہیں ان کو کمپیٹ بھی کرنا ہے اس پرٹیکولر پروگرام کے حوالے سے. اچھا, ایک بات تو آپ کے پاس یہ آ گئی.
اور دوسری چیز جب ہم نے فائنینسز کی بات کی, ہم نے فنڈنگ کی بات کی, تو سو وی کین ناٹ ڈینائی دا فیکٹ دیٹ ایڈورٹائزرز آلسو پلے اے وائٹل رول ان پروگرامنگ. آپ کو مختلف آپ کے جو پسند کے پروگرامس ہیں ان میں آپ کو زحمت اٹھانا پڑتی ہے کہ آپ مختلف جو اشتہارات ہیں وہ آپ کو دیکھنے ہوتے ہیں. سم ٹائم اٹ از ٹو بورنگ اینڈ سم ٹائم یو سوئچ ٹو اندر چینل. تو اس حوالے سے ایڈورٹائزنگ از امپورٹنٹ, بٹ فار پروگرامنگ اٹ از اگین امپورٹنٹ دیٹ یو شوڈ ہیو گڈ ایڈورٹائزرز. اور اس پرٹیکولر پروگرام کے اندر اگین پروگرام آپ اس طرح مینیج کرتے ہیں کہ آپ کی ایڈورٹیزمنٹ کی وجہ سے جو اٹینشن اسپین ہے کسی بھی ویور کا وہ ڈسٹرب نہ ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا جو شو ہے, آپ کا جو پروگرام ہے وہ اسپانسرشپ کی نظر ہو جائے اور یو لوز اے ویور. اور وہی جو آپ نے پریکٹس کی تھی کہ فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو اٹریکٹ این آڈینس, دین یو ہیو ٹو ریٹین, اینڈ دین یو ہیو ٹو کمپیٹ ود ادر چینلس. تو پاسبلی ود پور پروگرامنگ, اگر آپ کی پروگرامنگ ٹھیک نہیں ہے, آپ کی شیڈولنگ ٹھیک نہیں ہے, تو پاسبلی یو کین لوز لارجر نمبر آف آڈینس. لوگ آپ کے چینل سے دور بھی ہو سکتے ہیں اور دے کین سوئچ ٹو اندر چینل آف دیئر اون چوائس. تو اس حوالے سے ہم اب اس بات کو مد نظر رکھتے ہیں کہ جب آپ پروگرامنگ کر رہے ہیں, جب آپ کیو شیٹ بنا رہے ہیں, جب آپ فکس پوائنٹ چارٹ بنا رہے ہیں, تو پروگرامس کو کس طرح سے پیش کرنا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جب بھی آپ کوئی بھی ارینجمنٹ کر رہے ہو, پروگرام مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں, مختلف کوالٹیز کے ہوتے ہیں اور مختلف جانرز کے ہوتے ہیں, مختلف آڈینس کے لیے ہوتے ہیں, اور آپ نے ان کو گروپ کرنا ہے. آپ نے ان تمام فلاورس کو ایک بوکے کی شکل میں پیش کرنا ہے تاکہ اوور آل آپ کی جو ٹرانسمیشن ہے اس کا امپریشن پلیزنٹ ہو. اب اس میں مختلف ٹیکنیکس استعمال ہوتی ہیں پروگرامنگ کے حوالے سے بھی اور شیڈولنگ کے حوالے سے بھی, اور ان ٹیکنیکس کو ہم ون بائی ون دیکھتے ہیں. پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کون کون سی ٹیکنیکس ہیں جو پروگرامنگ کے حوالے سے اور ان کی پروگرامس کی شیڈولنگ کے حوالے سے استعمال کی جاتی ہیں. پہلے ہم ان کی ایک لسٹ دیکھتے ہیں اور پھر ان کو ہم ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں. ایٹ اے مائکرو لیول, شیڈولنگ از دی مائنیوٹ پلاننگ آف دی ٹرانسمیشن, what to broadcast and when, ensuring that every second of airtime is covered. And there are different strategies for scheduling which include day parting, theming, stripping, staking, counter programming, bridging, tent polling, hammocking and cross programming. آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس مختلف ٹیکنیکس ہیں کسی بھی پروگرام کو شیڈول کرنے کی, اور ان ٹیکنیکس کو کیوں یوز کیا جاتا ہے تاکہ آپ کی اوور آل جو ٹرانسمیشن ہے, اوور آل جو آپ کا لوپ بنا ہوا ہے ٹرانسمیشن کے حوالے سے, وہ ایسا ہو کہ دیٹ شوڈ بی ایکسیپٹیبل, اٹ شوڈ بی پلیزنٹ اینڈ اٹ شوڈ بی اٹریکٹیو. اب ہم نے مختلف جو پروگرامس ہیں ان کو دیکھا اور ہم نے ان کی بات کی, اور ساتھ ہی ہم نے مختلف ٹیکنیکس کی بات کی. اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ ون بائی ون جو تمام ٹرمز آپ کے سامنے آئی ہیں اس شیڈولنگ کے حوالے سے, اس پروگرامنگ کے حوالے سے, اب انہیں ون بائی ون دیکھتے ہیں. فرسٹ آف آل, ڈے پارٹنگ ہے کیا؟ ان ٹی وی براڈ کاسٹنگ, ڈے پارٹنگ از دی پریکٹس آف ڈیوائڈنگ دا ڈے انٹو سیورل پارٹس ڈیورنگ ایچ آف وچ اے ڈفرنٹ ٹائپ آف ٹیلیویژن پروگرامنگ appropriate for that time is aired. Programs are most often geared towards a particular demographic and what the target audience typically engages in at that time. تو آپ نے اس ٹرم کو دیکھا ڈے پارٹنگ, ایز دی ٹرم از ایویڈنٹ. ڈے پارٹنگ مینس ایک ہی دن کے مختلف پارٹس بنا دینا, حصے بنا دینا. اور ہم نے اس کو اس میں اس ڈیفینیشن میں یہ بھی پڑھا کہ جو مختلف ڈیموگرافک فیچرز ہیں, مینس کہ جو پاپولیشن سے ریلیٹڈ ہیں, مختلف آپ کے پاس ایج گروپس ہیں, ان کو کیٹر کرنے کے لیے جو آپ پروگرامنگ کرتے ہیں, جسے ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ کچھ ہاؤس ہولڈس کے لیے, کچھ سینئر سٹیزنز کے لیے, کچھ ایجوکیشن کے حوالے سے, اسٹوڈنٹس کے حوالے سے, اور پھر کڈس کے کچھ اسپیشل شوز ہو سکتے ہیں. اینڈ دین کمز دی پرائم ٹائم اور دی جنرل آڈینس پروگرام. تو اس حوالے سے جب آپ ایک چینل میں اپنی ٹرانسمیشن میں ایک دن کے مختلف حصے بنا دیتے ہیں اور اس کے ٹرانسمیشن کے حوالے سے آپ ان پروگرامس کو گروپ کر دیتے ہیں, اس ٹیکنیک کو ہم کہتے ہیں ڈے پارٹنگ. اور یہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب آپ کوئی فکس پوائنٹ چارٹ بنا رہے ہیں یا آپ اپنی کیو شیٹ بنا رہے ہیں, تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اس پرٹیکولر 2 to 3 آورس میں آپ نے پروگرام ہاؤس ہولڈ جو لیڈیز ہیں ان کے لیے چلانے ہیں, سینئر سٹیزنس کے پروگرام چلانے ہیں, اسپورٹس کے پروگرام آپ کو کس پرٹیکولر ٹائم پیریڈ میں چاہیے. تو دیٹ گیوز اے لیڈ ٹو پریزنٹیشن ڈپارٹمنٹ یا ٹرانسمیشن کے جو لوگ ہیں ان کو آسانی رہتی ہے اس پرٹیکولر چارٹ کو فالو کرتے ہوئے.
دیٹ از دی ٹیکنیک آف ڈے پارٹنگ. نیکسٹ ہم نے پڑھا تھا تھیمنگ. اب تھیمنگ کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ واٹ از تھیمنگ. اٹ از ہیونگ اے اسپیشل تھیم نائٹ آن سم پرٹیکولر اوکیزن. تو تھیم اس کا مطلب ہے موضوع, ایک خاص مرکزی خیال. اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو ڈفرینٹ شوز ہوتے ہیں, اب ہمارے ہاں جیسے فیسٹیولز ہوتے ہیں اور مختلف ڈیز منائے جاتے ہیں, تو اس پرٹیکولر ڈے کے حوالے سے جو ٹرانسمیشن بنائی جاتی ہے اس خاص دن کے لیے, وہ آپ کی کسی نیشنل ہیرو کی ٹرانسمیشن ہو سکتی ہے, وہ آپ کا کوئی نیشنل ڈے ہو سکتا ہے, وہ آپ کا ٹریبیوٹ ہو سکتا ہے ان لوگوں کے لیے جو آپ کے لیڈرز ہیں اور ہو آر دی فاؤنڈرز آف دا نیشن. اور اس کے علاوہ جو ہمارے مختلف فیسٹیولز ہوتے ہیں, عید کی ٹرانسمیشن ہو سکتی ہے, اور اس کے علاوہ جو ہمارے ریلیجیس پروگرامز ہیں یا ریچولز ہیں ان کے حوالے سے بھی آپ ایک پرٹیکولر تھیم پر, آپ ایک پرٹیکولر موضوع پر جو ٹرانسمیشن بناتے ہیں, اس ٹرانسمیشن کو ہم جو ٹرم اس کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ تھیمنگ, یعنی کہ ایک پرٹیکولر تھیم پر بنائی گئی ٹرانسمیشن. اس کے بعد ہم نے ایک اور ٹرم پڑھی, دیٹ واز اسٹرپنگ. آئیے اس کی ڈیفینیشن بھی دیکھتے ہیں. اٹ از رننگ اے سینڈیکیٹڈ ٹیلیویژن سیریز ایوری ڈے آف دا ویک. It is commonly restricted to describing the airing of shows which were weekly in their first run. تو یہ ٹیکنیک بھی میں آپ کو مثال دیتا چلوں چند پروگراموں سے. آپ دیکھتے ہوں گے کہ آپ کے پاس جو مختلف پروگرامز ہیں, خاص طور پہ سوپ آپراز, وہ ڈراماز جو چلتے ہیں اور ان کی ایپیسوڈس ہنڈریڈس میں ہوتی ہیں اور وہ آپ کو ویکلی ملتے ہیں. منڈے ٹو فرائیڈے 5 days آپ اگر ایک پروگرام چلا رہے ہیں, ایک سیریز چلا رہے ہیں, اور اس میں بھی آپ ڈیلی اس کو ریپیٹ بھی کر رہے ہیں یا ڈے پارٹنگ کے تھرو آپ اسے مختلف جگہوں پر استعمال بھی کر رہے ہیں, تو وہ پرٹیکولر سیریز, وہ پرٹیکولر جو شو ہے جس کو آپ ایک ویک میں کئی دن چلاتے ہیں, اینڈ نارملی اٹ از 5 days. اگین سیٹرڈے سنڈے کو آپ کی ویکینڈ پروگرامنگ جو ہے اسپیشل پروگرامس ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں. تو عام طور پہ جب بھی آپ اسٹرپنگ کرتے ہیں کسی پروگرام کی, دیٹ از منڈے ٹو فرائیڈے اینڈ یو شو دیٹ پرٹیکولر پروگرام ڈیلی. تو اس پرٹیکولر ٹیکنیک کو ہم اسٹرپنگ کہتے ہیں, اور ڈپینڈس کہ آپ کے پروگرام کی نوعیت کیا ہے اور کون سا پروگرام ہے جس کے لیے آپ کو یہ ٹیکنیک استعمال کرنی ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ ٹیکنیک ہے وہ ہے اسٹیکنگ. اور اسٹیکنگ کیا ہے اس کی بھی ہم ڈیفینیشن دیکھتے ہیں. اسٹیکنگ اٹ از اے ٹیکنیک یوز ٹو ڈیولپ آڈینس فلو بائی گروپنگ ٹوگیدر پروگرامس وتھ سملر اپیلس ٹو سویپ دی ویور along فرام ون پروگرام ٹو دی نیکسٹ. تو اسٹیکنگ کا مطلب ہے گروپ کرنا, اکٹھے کر دینا, یا آپ ایک ہی پروگرام کو ایک پرٹیکولر اسٹیک میں ایک پرٹیکولر گروپ میں اکٹھا پیش کر رہے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ 2 پروگرامس ہیں جن کی نوعیت تقریباً ایک ہی ہے. کرنٹ افیئر کے پروگرامز ہیں, ان کو اسٹیک کیا جا سکتا ہے. کوئی سیٹ کامز ہیں, یو کین ہیو اسٹیکنگ ٹیکنیک ان دیٹ. اگر کوئی ڈراماز ہیں دیٹ کین آلسو بی اسٹیک. تو اس حوالے سے جب آپ ایک پرٹیکولر آڈینس کو سامنے رکھتے ہوئے you know that they are already on in front of the screen, اور آپ انہیں چاہتے ہیں کہ they should stick to your channel, اور آپ اس پرٹیکولر پروگرام کا جو اس اسٹیک کیا گیا ہے, جو ساتھ جوڑا گیا ہے, اس کا کوئی کٹر ریزر بھی دے دیتے ہیں اور اپ کمنگ نیکسٹ کی آپ سلائڈ دے دیتے ہیں, اور اس حوالے سے you want that audience should remain on your particular channel. So sticking is again a technique which is used. One more technique which is used, that is counter programming. یہ کیا ہے دیکھتے. Counter programming, it is used when a time period is filled with a program whose appeal is different from the opponent program because it is a different genre or appeals to a different demographic. تو counter programming میں آپ نے دیکھا کہ اس میں ہمارے پاس جو ٹیکنیک استعمال کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک پرٹیکولر آڈینس کو, اسٹیکنگ میں آپ 2 ایک طرح کے پروگرام اکٹھے دکھا رہے ہیں. کاؤنٹر پروگرامنگ میں آپ یہ کر رہے ہیں کہ آپ 2 مختلف نوعیت کے پروگرام ہیں, آپ انہیں اکٹھا اس لیے کر رہے ہیں کہ ایک جو آڈینس ہے جو ایک خاص قسم کا پروگرام دیکھ رہی ہے, آپ اس سے مختلف نوعیت کا پروگرام دکھانے کے لیے ان پروگراموں کو آپ کاؤنٹر پروگرام کر رہے ہیں یا ساتھ رکھ رہے ہیں, تاکہ وہ پروگرام دیکھنے کے بعد پاسبلی دے کین آلسو ہیو سم انٹرسٹ ان دیٹ پروگرام وچ پاسبلی دے ہیو ناٹ سین آلریڈی. تو اس طرح کے کاؤنٹر پروگرامنگ آپ کرتے ہیں نیو آڈینس کریٹ کرنے کے لیے, ایک ٹیکنیک ہے. نیکسٹ ٹیکنیک کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں. بریجنگ. It is being used when a station tries to prevent the audience from changing channels during a junction point. The main evening breaks when all channels stop programs and shift gear. This is achieved in a number of ways, including having a program already underway and something compelling happening at the junction point. Running a program late so that people hang around and miss the start of other programs, or advertising
the next program during the credits of the previous. Bridging. Bridge کا مطلب ہے برج کرنا, پل بنانا, رابطہ کرنا. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کے جب ایک پرٹیکولر پروگرام میں آپ اپ کمنگ نیکسٹ کا جہاں دے رہے ہیں, دیٹ از اگین اے ٹائپ آف بریجنگ. اور بعض اوقات یہ بھی ہے کہ جب ایک پروگرام کے اینڈ کریڈٹس چل رہے ہیں تب آپ اپنے نیکسٹ پروگرام جو ہے اس کے کچھ ویڈیوز دکھا رہے ہیں, یا اس کے بارے میں آپ کوئی چیز دکھا رہے ہیں, یا ایک پرٹیکولر پروگرام کے اینڈ کریڈٹس چلنے سے پہلے یا اس پروگرام کے دوران ہی یا کسی کمرشل بریک میں آپ کوئی اٹریکٹیو چیز جو ہے وہ اس پرٹیکولر پروگرام کے حوالے سے اس کا کوئی پرومو جو ہے وہ آپ آڈینس کو دکھا رہے ہیں, سو دیٹ دے کین ہینگ آن ٹو دا سیم چینل, دے ڈونٹ سوئچ. So that is the technique which is used, bridging. Bridging means کہ ایک ٹرانسمیشن یا ایک پروگرام کا دوسرے پروگرام سے رابطہ بنانا. نیکسٹ جو ٹیکنیک ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں, دیٹ از ٹینٹ پولنگ. ٹینٹ پولنگ. In tent pole programming, the programmers bank on a well-known series having so much audience appeal that they can place two unknown series on either side. And it is the strength of the central program that will bring the others along to victory. تو یہ بھی ایک خاص ٹیکنیک ہے کہ آپ کی ایک نون سیریز ہے, ایک بڑی اہم آپ کا جو پروگرام ہے جو چل رہا ہے, اور آپ اس سے پہلے ڈیفینیٹلی اس کا جو ایک پرٹیکولر ٹائم ہے اس سے پہلے لوگ اس اسکرین کے آگے موجود ہیں, تو آپ ایک پروگرام جو ان نون ہے, جو اتنا زیادہ پاپولر نہیں ہے, آپ ایک پروگرام اس سے پہلے اور ایک پروگرام اس کے بعد دکھا سکتے ہیں, اور اس پاپولر سیریز جو ہے اس کا آپ ایڈوانٹیج لیتے ہوئے دو مزید پروگرام جو ہیں وہ آپ اپنی آڈینس تک پہنچا سکتے ہیں. دیٹ از اے ٹیکنیک آف ٹینٹ پولنگ. اینڈ وٹ از دی نیکسٹ ٹیکنیک, دیٹ از ہیماکنگ. ہیماکنگ میں کیا ہوتا ہے, یہ ٹینٹ پول سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے, اور اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک پبلک سروس میسج یا ایک سیریس نوعیت کا جو ہمارے پاس پروگرام ہوتا ہے اس کو ہم دو پاپولر پروگرام جو ہوتے ہیں اس میں سینڈوچ کر دیتے ہیں, تاکہ اس پروگرام اور اس پروگرام کے درمیان وہ پروگرام جو زیادہ کمرشلائز نہیں ہے اور لیکن لوگوں تک جانا ضروری ہے, لوگوں تک پہنچنا ضروری ہے اس پروگرام کا, تو آپ اس کو ہیماکنگ ٹیکنیک کے ذریعے عوام الناس تک پہنچاتے ہیں. آخری ٹیکنیک جس کا ہم نے ذکر کیا دیٹ از کراس پروگرامنگ. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ایک پاپولر پروگرام ہے وہ آپ دکھا رہے ہیں, اور اس کے بعد آپ کو ایک ٹو بی کنٹینیوڈ کا ایک شوق لگتا ہے کہ دس پروگرام از ناٹ کنکلوڈنگ, اور آپ کو نیکسٹ پروگرام کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے. اینڈ اگین دس از ون آف دی ٹیکنیک ٹو گیٹ آڈینس. تو یہ تمام وہ ٹیکنیکس ہیں جو کوئی بھی چینل استعمال کرتا ہے اپنی پروگرامنگ کے دوران, اپنی شیڈولنگ کے دوران, تاکہ وہ اپنی زیادہ سے زیادہ آڈینس جو ہے وہ گیدر کر سکے, اپنے زیادہ سے زیادہ ناظرین بنا سکے. تو یہ تمام ٹیکنیکس کو ہم نے آج پڑھا, اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم ٹی وی نیوز رپورٹنگ اینڈ پروڈکشن کے ایک اور ٹاپک کے ساتھ پھر بات کریں گے, پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.